اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے، اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں میں اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ پی ٹی آئی کے ممبران کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اجلاس کی اندرونی کہانی کچھ سامنے آئی ہے۔ اس میں 15 تاریخ کا جو ایک احتجاج ہے ڈی چوک میں، 15 اکتوبر کا، اس احتجاج کے حوالے سے بڑی بحث ہوئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تقریباً جو لوگ جو واضح مخالفت میں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے، ان میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اور بیرسٹر صاحب صاحب ہیں۔ اچھا، انہوں نے مخالفت کی ہے 15 اکتوبر کے جو انہوں نے کال دے رکھی ہے ڈی چوک میں، اور انہوں نے کہا یار بس کرو یار، کیا مطلب کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے، نہ کہ مطلب کہ کسی اور طرف، کہ پاکستان ہے تو سارا کچھ ہے نا جی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، میں کہتا ہوں جی، یہ 4 افراد میں۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی عقل سمجھ رکھنے والا بندہ نہیں ہے، مگر یہ سمجھ آئی کہ چند لوگ ابھی بھی ہیں جو عقل سمجھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار جب ہو جائے گا یہ ایسی وہ کانفرنس ہو جائے گی تو پھر ہم کر لیں گے، اس میں کون سی بات ہے، یہ کوئی قیامت تو نہیں آنے والی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو زہر دیا، اور کچھ نہیں ہے عمران خان۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کو، میں نے پتہ کروا لیا ہے جیل کے حکام سے، عمران خان صاحب فرسٹ کلاس ہے، ٹکٹ ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ 15 اکتوبر کا، انہوں نے کہا جی کیا ہم 15 اکتوبر کا احتجاج لے کے بیٹھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ سارے اختلافات، یہ ساری جو بھی احتجاج ہیں، یہ اس وقت ہی ہو سکتے ہیں جب پاکستان اگر ہوگا۔ تو اس وقت ایک دنیا کے مندوب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ایک یہ 3 دن کا معاملہ ہے، اس کو گزرنے دے، اس کے بعد جتنے مرضی احتجاج کرتے رہنا۔ اور ویسے دوسری بات یہ ہے، احتجاج کے لیے تو فنڈ درکار ہوتے ہیں۔ اب بات اصل میں تو یہ ہے نا جی کہ یہ جو احتجاج 3-4 ہوئے ہیں، اس میں پنجاب کے تو لوگ نکلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تھوڑا بہت لے کے ادھر سے سامان آ جاتے ہیں، بندے بھی لے آتے ہیں۔ اب وہ مفت تو نہیں آتے نا جی، اتنی ساری مشینری، اتنے سارے بندے، اگر 5-7 ہزار بندہ بھی آ جاتا ہے تو وہ ان کا کہنا تھا کہ اس پہ کوئی 75 کروڑ روپیہ خرچ آ چکا ہے۔ تو نہ آپ فنڈ دے رہے ہیں، نہ آپ خود نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ٹویٹوں پہ ٹویٹیں مارتے رہتے ہیں۔ مطلب کہ اب مجھے ایک بات بتائیں نا، وہ جو آپ کے وکیل صاحب ہیں سلمان پٹھان، وہ وکیل تو بہت اچھے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جو وکلاء ہوتے ہیں نا، یہ وکلاء ہوتے ہیں۔ جب وہ پچھلے میرے کچھ ویلاگز ہیں ان میں آپ بے شک سن لیجئے، میں نے کہا وہ وکلاء ہوتے ہیں، سیاستدان نہیں ہوتے ہیں۔ سیاستدان بننے کے لیے ان کو پہلے پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے جا کے، اس کے بعد پارلیمنٹ کا حصہ بن کے کچھ سیاست کر کے پھر سیاست سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ گھر میں بیٹھ کے تو ٹویٹوں سے یہ جلسے نہیں کامیاب ہوا کرتے، نہ یہ آتے ہیں سارے بھاگے ہوئے ہیں جی۔ وہ کیا اس کا نام، وہ کیا نام ہے، حماد اظہر صاحب، وہ بھاگے ہوئے ہیں، کہاں آتے ہیں جی؟ وہ بھی ٹویٹوں پہ گزارا چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے۔ مگر اگر ہم ان 4-5 یہ جو احتجاج ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو اگر لیں تو اگر ان کا ہیرو اگر ہم سمجھیں، بے شک میں علی امین گنڈا پور کو پسند نہیں کرتا، مگر اگر جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہنی چاہیے۔ اگر ان احتجاجوں کا یا جلسوں کا ہیرو ہے وہ تو علی امین گنڈا پور ہی ہے نا، وہی بندے لے کے آتا ہے نا۔ ان میں سے کسی کے پاس ضرورت ہی نہیں بندے نکالنے۔ لاہور میں 500 200 400 بندہ نکلتا ہے، لاہور میں تو یہ پتہ نہیں چلتا جلسہ ہے کہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے۔ پنڈی میں بھی اسی طرح سچویشن ہے،
ادھر تک علی امین گنڈا پور نہیں آیا تو 500 بندے تھے جو نکلتے تھے فوج کے ساتھ، اٹ کھڑکا لگے ہوئے تھے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور آیا تو وہ 5-7 ہزار بندہ اکٹھا تھا اس کے ساتھ، مشینری وغیرہ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے جی کہ یہ اس معاملے کو آپ پوسٹ پون کریں. یہ 4 بندے ہیں جنہوں نے جن کا یہ موقف ہے. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ڈی چوک میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. ادھر سے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گی. ان بھرپور طاقت کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اس مرتبہ اگر یہ آئے تو یہ ان کا آخری احتجاج ہوگا. ان کے ساتھ ہم اس طرح نمٹیں گے کہ یہ یاد کریں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ احتجاج کرتے کس طرح. اب یہ SCO کانفرنس کو سبوتاج کرنے کے لیے گورنمنٹ بالکل بھی اجازت نہیں دے گی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو روکیں گے، پوری قوت کے ساتھ. تو لے آئے جن کو لانا ہے، تو بعد میں پچھتاتے ہی رہ جائیں گے. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے. گورنمنٹ کا موڈ جو ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں ہے اس حوالے سے. اگر انہوں نے کوئی ایسی ہینکی پینکی کی تو پھر اپنی زندگی کی آخری غلطی کریں گے اگر یہ 15 اکتوبر کے احتجاج پہ اعلان پہ برقرار رہیں گے. گورنمنٹ نے اس مرتبہ چھوڑنا نہیں ہے ان کو، یہ جو مرضی ہو جائے. اس مرتبہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بھرپور طاقت سے ان کو روکیں گے. بھرپور طاقت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس آخری غلطی ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں یہ غلطی کرن جوگے نہ رہیں. اور اگر واپس لے لیں گے اپنا اعلان سب سے پہلے پاکستان کا سوچتے ہوئے اگر یہ واپس لے لیں گے تو پھر بچ جائیں گے، نہیں تو ان کے ساتھ 2 ہاتھ ہو جانے اس مرتبہ. اینی ویز جی اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب. اچھا جناب، حکومت وقت نے وہ جو مخصوص نشستوں والے جو لوگ تھے جو ان کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں وہ انہوں نے سلیکٹ کیے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر بات سپریم کورٹ میں فیصلہ آ گیا، وہ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس کے بعد 2 لیٹر لکھے، پھر وہ فیصلہ آیا. فیصلے پہ پھر وہ ایک ECP بھی سوچو بچار کرتا رہا. تو یہ گورنمنٹ نے مخصوص نشستوں والے لوگوں کو 17 تاریخ کو اسلام آباد میں بلا لیا ہے. اور اس سے کچھ تھوڑا سا ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ECP جو ہے وہ 17 تاریخ کے قریب کہیں کوئی فیصلہ دینے والا ہے اپنا مخصوص نشستوں کا. اور اس کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور قانونی جو ہے مشورہ صلاح بھی لی جا چکی ہے. تو اب دیکھیں اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی ECP کوئی فیصلہ سناتا ہے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو 17 تاریخ کو مخصوص نشستوں والے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب اندر خانے کو کہانی ہے. بہرحال اگر کوئی ہوئی تو پتہ چل جائے گا، یا اس کے حوالے سے کوئی اور نیوز آئی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی نیوز. جناب اب بات کرتے ہیں اپنا جو آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو وہ پارلیمانی کمیٹی میں جو تھا وہ پیپل پارٹی نے اپنا مسودہ دے دیا تھا اور انہوں نے بھی دے دیا، کیا اسے کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دے دیا اور نون لیگ نے بھی وہ مسودہ دے دیا. اب ان مسودوں پہ غور کے لیے اعظم نذیر طارر صاحب کی سربراہی میں ایک ذیلی کمیٹی ترتیب دے دی گئی ہے جس کا اجلاس جو ہے وہ اتوار والے دن ہوگا اور ان دونوں مسودوں پہ غور کیا جائے گا. اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے پھر اس کے بعد پیر والے دن ہوگا. بظاہر حکومت بہت مصروف دکھائی دے رہی ہے چونکہ شنگھائی تعاون کانفرنس ہونی ہے، تو
اس میں پھر پی ٹی آئی والوں کا اور ان کے جو غیر سیاسی ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کا خیال تھا کہ اب شنگھائی کانفرنس کے بعد یہ معاملہ ہوگا، مگر لگتا ہے ایسے ہے کہ گورنمنٹ نے سجی بخا کے تکبی ماری ہے۔ ابھی تک اس آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں دیا گیا، جبکہ جو پی ایم ایل این کا اور پیپل پارٹی کا جو مسودہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے، اس کے حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ زرداری ہاؤس میں ہوئے۔ حکومتی مسودے میں بھی وفاقی آئینی عدالت کی تجویز دی گئی ہے، اور ساتھ چاروں صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کی ساتھ تجویز دی گئی ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں آئینی بینچ کی تجویز دی گئی ہے کہ کورٹ وہی رہنے دیں، اس میں ایک بینچ بنا دیں۔ تو اگر بینچ ہی بنانا ہو تو پھر ایڈا کام کرنے کی ضرورت کے لیے وہ تو قانون ہی بنا دیں، جیسا پہلے پروسیجر اور اس کا قانون پاس کیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر، اسی طرح ایک قانون پاس کر دیں تو وہ بن جائے گا۔ نہیں، گورنمنٹ میرا خیال ہے اس معاملے کو سیپریٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے ساتھ، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس کسی قسم کے کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل کیسز نہیں جائیں گے، وہ عوام کی خدمت کے لیے کام کرے گی۔ جو چک چک والے کیسز ہیں نا، وہ سب اب آئینی عدالتوں میں آئیں گے، اور وہ چاروں صوبوں کی آئینی عدالتوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی اپیلیں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں آئیں گی، وہ بھی سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گی۔ کمیٹی کے اجلاس میں جناب نون لیگ کے، پیپل پارٹی کے جو ممبران تھے وہ موجود تھے، اور جماعت اسلامی کے بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب جو تھے وہ ویڈیو لنک پہ تھے، بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب بھی اس کمیٹی میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور لائیو لنک پہ موجود تھے۔ تو ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ نہیں دیا، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو بھی اسٹڈی کر لیں، اور اس میں کوئی تبدیلی ہے تو بتائیں، آپ کا کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، اگر وہ آپ اپنا مسودہ دینا چاہیں تو اپنا بھی دیں۔ ان کو میرا خیال 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا بھی کوئی مسودہ دینا چاہیں تو دے دیں۔ ایکچولی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ایک دم سے ایسے پلٹی کھا جائے گا۔ وہ ابھی اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ابھی ٹائم لگے گا، ابھی کافی ٹائم چاہیے۔ اور وہ آپ کو جس طرح میں نے شاید کل کے پرسوں کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 طرح کی سوچیں ہیں، کہ ایک سوچ جو عمرانڈو سوچ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہونا ہی اس کے بعد ہے، ایسی مطلب کہ چیف جسٹس کے آنے کے بعد یہ معاملہ ہوگا، اور چیف جسٹس بھی جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، ان کا وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، مگر آپ دیکھیں ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اور ایک چیز اور جو اور بتانے والی چیز ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں جو ججز بھرتی ہوں گے، ان ججز کی جو عمر کی حد ہے وہ 68 سال کر دی گئی ہے۔ اب اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں عمر کی حد 68 سال کرنے سے آپ کے عقل مندوں کے لیے بہت ساری اس میں اشارے ہیں۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ اس کی خط و خال اس طرح ہوں گے وفاقی آئینی عدالت کے، کہ ان کے جو پہلے چیف جسٹس ہیں ان کا جو ہے سلیکشن جو ہے وہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ صدر صاحب کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور پہلے 3 جو ججز کا تقرر جو ہے، کمیٹی میں 4 اراکین پارلیمنٹ، وفاقی وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا، اور ججز کی تقرر کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا جس کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے، اور جو 5 سینئر ججز ہوں گے وہ بھی ممبر ہوں گے اس کے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کی تقرر کے لیے چیف جسٹس اور 5 سینئر 3 ججوں کو شامل کرنے کی اس میں تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں 4 صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوگی۔ ان کی عمر کی مدت 3 سال اور ان کے عمر کی بالائی حد 68 سال ہوگی۔
اچھا، ایک چیز اور ہے جی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو تقرر ہے اس میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ تین ترین ججز میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے اصل میں وہ بات جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب کی چھٹی کیسے ہو گئی ہے اور کیوں ہو گئی ہے؟ اچھا، یہ وہ بات ہے جو کہ میں نے بہت دیر پہلے بھی کہی کہ منصور علی شاہ صاحب کو اصل میں پی ٹی آئی نے گندا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، یعنی کہ پی ٹی آئی نے کچھ کبھی یہ کہا کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جج ہیں، یہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ کے نا انہوں نے ان کو کنٹروورشل کر دیا۔ اب جبکہ 3 ججوں میں سے ایک کا جو ہے سلیکشن وزیر اعظم نے کرنی ہے، وزیر اعظم بے شک شاید انہی کو کر لیں، کوئی بعید نہیں ہے، مگر جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اب چیف جسٹس کی دوڑ سے آؤٹ ہو گئے۔ کیوں کہ اتنی سارے باتیں ہونے کے ساتھ بڑا مشکل ہے وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو ایز اے چیف جسٹس سلیکٹ کرے۔ بہرحال یہ سارے کام جو ہیں یہ ہوں گے اس وقت جس وقت یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ اور آئینی ترمیم منظور اب کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ ایس سی او جو سمٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہوگا، نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شاید 15 تاریخ یا 16 تاریخ تک اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ تھی نیوز جی، اب کوئی اور نیوز آئے گی اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا جی۔ اللہ حافظ۔